کون ہے یہ کلمہ پڑھنے والے؟ کون ہے امتی؟ بوڑھا دادا بھی امتی ہے، اور بوڑھا اس کا بیٹا ہو چکا ہے وہ بھی امتی ہے، اس کے بیٹے کے سر میں بھی تولے آ چکے ہیں وہ بھی امتی ہے، آگے پوتا جوان ہے وہ بھی امتی ہے، پڑپوتا چھوٹا بچہ ہے وہ بھی امتی ہے۔ یہ 4-5 پیڑھیاں اکٹھی بیٹھی ہیں، اور شادی ہے، رات کو ماشاءاللہ مہندی ہے، اور یہاں آ کر کے جس کا ٹائم لیا گیا ہے وہ اچھا خاصا مرد تھا، لیکن ہیجڑے کے روپ میں میک اپ وغیرہ کر کے، وگیں شگیں لگا کے، بال لگا کے، بن سور کے زنانے لباس پہن کے اس کو پروموٹ اتنا کیا گیا ہے، لاکھوں میں ایک نائٹ کی بکنگ ہوئی ہے، ویلے الگ سے ہیں ماشاءاللہ، بڈھے بابے بھی نال انہوں پھڑ پھڑ کے ہتھاں چ نچ دے تے گھوم دے تے پھر دے، اے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہو رہی ہے نا، یہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ تربیت کر کے گئے تھے تیرے آقا، شرمندگی نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، اس وقت دین سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ کل جب مولوی کو نکاح پڑھانے کا وقت آنا ہے اور اس نے کہنا ہے حق مار لکھیے، اور بیٹی نے کہہ دیا جی میں نے حق مار میں عمرہ لکھوانا ہے، لو جی یہ کیڑی کو گل ہے، شرعی نکاح دے وچ شرعی جڑا حق مار لکھو 32.5 روپے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہو؟ لیکن بچے کی پیدائش پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، ہیجڑوں کو بلا کے، خسروں کو نچا کے، خواجہ سرا بلا کے، ڈھولکیاں بجا کے، لوریاں دلا کے، ان کے ہاتھ سے وہ بولیاں بلوا کے، اور پھر جو ہے وہ نت زمانے کی اپنی گھڑی ہوئی ریتیں روایتیں پیش کر کے امید کرتا ہے کہ کل کو بچہ تیری مانے گا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ موت آتی ہے، کیا تیرے میرے گھر میں آمد مصطفیٰ صرف انگوٹھے چومنے تلک، آنکھوں پہ لگانے تلک، آپ کی محفل سجانے تلک، اسی حد تلک ہے آمد؟ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، پوری مخلوق خالق کی بنائی ہوئی ہے، اور اس معلوم دھرتی کے اوپر 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں ہر بولی بولنے والے 3000 سے زیادہ زبانوں میں گفتگو کرنے والے، ادیب بن کے لکھنے والے، خطیب بن کے بولنے والے، سامع بن کے سننے والوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ روئے زمین پہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں۔ 4200 سے زیادہ گروہ اور مذہب ان کے ہوتے ہوئے اگر میرے رب نے مجھے میرے محبوب کا امتی بنایا ہے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ میں آج تک جس بھی شخص کو ملا ہوں کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس انسان کے دل میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دیکھی ہے۔ نام لیتا ہوں تو اس کی زبان پہ درود آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کسی بھی ادا کا تذکرہ ہوتا ہے تو پلکیں جھک جاتی ہیں۔
جب کلمہ پڑھنے والوں کی محبت اتنی خوبصورت ہے تو پھر لوگوں کو تانے دینا اچھی بات نہیں ہے کہ فلاں منکر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں جو ہے وہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ میرے بھائیوں، خوشی کے موقع پہ خوشی میں شریک لوگوں کو شریکہ کہہ کے یہ کہا جائے کہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے، ان کو جلن ہو رہی ہے، ان کو ایسے ہو رہا ہے، یہ ایک گھٹیا سوکیانہ عام بازاری زبان تو ہو سکتی ہے مگر سمجھداری کا لب و لہجہ نہیں ہوتا۔ میں آج کی اس ملاقات میں رات کے اس وقت اپنوں سے بھی مخاطب ہوں اور جو اپنے ہو کے بھی خود کو بیگانہ باور کرواتے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ پوری دنیا میں مجھے جب ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملا کہ جس کو آپ کی آمد پہ خوشی نہ ہو، تو پھر یہ ڈھڈورا پیٹنا کہ سب کو خوشی ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن جو ابلیس ہوگا، یاد رکھیے، گالی کو، مندہ بولنے کو، گھٹیا الفاظ کو، تان و تنوڑوں کو، تشنیع کو اگر کسی پتے پہ ارسال کیا جائے، سینڈ کیا جائے، اور وہ آدمی اس کا مستحق نہ ہو یا پھر وہ اس جملے کو قبول نہ کرے، تو بھیجا ہوا ٹی سی ایس بھی اسی ایڈریس پہ واپس آتا ہے جب لینے والا انکار کر دے جہاں سے اسے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے گفتگو میں دیکھتا ہوں کہ محرم چڑھتا ہے تو تب بھی جن کو ممبر و محراب ملا ہے، یہ مائک ملا ہے، یہ ذمہ داری ہے، جو بھی لفظ بولو گے تول کے بولو، وگرنہ جب یہ تولے گئے تو پھر یہ گلے کا پھندا بنیں گے۔ ربیع الاول آتا ہے، میرے دوستوں کو شاید کوئی اور موضوع ہی نہیں ملتا میرے محبوب کی سیرت کے نام پہ جلسے رکھ کے، سوائے گالیوں کے، الزامات کے، تانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو گزارش کر رہا ہوں، جن کے بارے میں آپ اپنی عوام میں چند ٹکوں کی خاطر، واہ واہ کی خاطر اور داد حاصل کرنے کی خاطر، بلے بلے کہلوانے کی خاطر یہ بولتے ہیں نا، آپ نے تو شاید ان کے پاس کبھی بیٹھ کے بھی نہ دیکھا ہو۔ میں ننیالی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر اور ددیالی طور پہ دیوبندی مکتبہ فکر، یارانے اور دوستانے میں شیعہ مکتبہ فکر کی بہت قربتوں کے بعد 1999 میں جب اہل حدیث، جن کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہور تھیں، ان میں جب آیا، 99 میں، 90 میں، 91 میں، 92 میں، 93 میں، 94 میں، اتنے سالوں کے کسی بھی ہفتے میں سوائے جمعے کے دن، کیونکہ چھٹی ہوتی تھی، باقی کوئی دن ایسا نہیں جب ان لوگوں کے بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو اور طالب علموں کو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، سیرت، آپ کی خصال، عادات طیبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں، ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ حدیث نبوی پڑھتے دیکھا جو شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے۔ انہی کو بولا جائے کہ ان کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں تو پھر آپ نے انصاف نہیں کرا۔ میرے بھائی، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہونا تو مجھے اس کی بھی الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، میں دعائیں دیتا ہوں، اور یہ سیرت ہے میرے پیمبر کی کہ جب طائف سے پتھر مار کے نکالا گیا، انہیں جنت کی طرف بلانے گئے تھے، گالیاں دی گئیں، اور بدن الطف کو جب لو لہان کیا گیا اور فرشتے آئے کہ محبوب ان سنگ دلوں کو انہی پہاڑوں میں پیس کے نہ رکھ دیا جائے، تو میرے محبوب نے ان دشمنوں کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اگر انہیں میرا پتہ ہوتا تو میری قدر کرتے، اللہ ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے آج کی گزارشات خالصتاً
मोहब्बत की बुनियाद पे। हकीकत को जरा देखिए, परखिए। बेशक जितनी मर्जी दूर रहिए, दूर बैठिए, पर अपोगंडे सुनिए, हरज कोई नहीं। कायनात के सबसे सच्चे इंसान को झूठा कहा गया, सबसे खूबसूरत इंसान को मुजम्मम कहा गया, सबसे ज्यादा खानवादा और नस्ल रखने वाले को अबतर और बेनस्ला बोला गया, जिसने अंतर मंतर शूशक अंतर के गले काटे थे उसे सबसे बड़ा जादूगर कहा गया। कायनात के सबसे अक्लमंद इंसान को दीवाना, पगला और मजनू कहा गया। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। मेरे मसलक ने सह के दिखाया है, बर्दाश्त करके दिखाया है। तेरी सब सच्ची झूठी लगी लगाई बुझाई उतार, जो कुछ भी तेरे मन में आया तू बोला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज के ऊपर भी 20 से ज्यादा बरस बीत चुके, लेकिन कभी हजारों गालियां देने वाले को भी जवाब में एक गाली नहीं दी। अल्लाह का शुक्र है, यह मालिक का एहसान है और मेरे पैगंबर की सीरत है जिसे बयान करने के लिए बैठा हूं। आज की दावत यह है, आपको महबूब की आमद की खुशी है, दूसरी राय ही कोई नहीं। लेकिन जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद को, मकसद आमद को, उस पे भी जरा खुशी करके दिखा। आगाज करता हूं, घर में बच्चा पैदा हुआ है, कलमा पढ़ने वाले, गैर मुसलमों की बात नहीं है, कलमा पढ़ने वाले क्या करते हैं कि मामू जी बेटा होया है तो माशाअल्लाह ही जड़े मेरे लो फ्री आउणगे, खुसरियां दी फीस मैं देवांगा, लोरी मेरे वालों। लेकिन पता कर, तेरे महबूब ने पैदा होने वाले बच्चे को, मेरे नबी की सीरत यह है, हमेशा 4 तोहफे दिए हैं। तूने मुंडा पिंड में, कुर्बो जवार में, जिस घर में खुशी हुई 4 तोहफे लेके गया। हमारे यहां छोटी जुराबें ले ली जाती हैं, कई सेट, पजामे कच्चियां खरीद ली जाती हैं कि बेटा हुआ है, बेटी हुई है, गिफ्ट करना है। फुराकें ले ली जाती हैं, 0 साइज बेबी सूट खरीद लिए जाते हैं, झूले ले लिए जाते हैं, साइकिलें खरीद ली जाती हैं, छनकने तक ले लेते हैं। और जिनमें रेड़े बना के माँ बाप ने बच्चों को उठाने की बजाय धकेलना होता है, वो भी खरीद के दे देते हैं। लेकिन क्या मजाल जो किसी महबूब के कलमा पढ़ने वाले ने इस बच्चे को वो 4 तोहफे दिए हों जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को पैदाइश के मौके पे उनके घर वालों के लिए, उस बच्चे के लिए लेके जाता था। जी पता है किसी को तो जरा मजलिस में से इशारा कर दे, जी आप ये 4 तोहफे देते थे। मुबासे सब कर लेते हैं, मुनाजरे सभी कर लेते हैं, लड़ सभी लेते हैं, बातें बना लेते हैं। मुनकिर व इबलीस व गुस्ताख के फतवे जड़ने, ये माशाल्लाह जुबानें इसके लिए बहुत तेज हैं, लेकिन गुंग हो जाती हैं जुबानें कि जब सीरत की तर्ज अमल आती है। आम तो आम, बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर, उलमा, मिंबर मेहराब के वारिस, मेरे पैगंबर की मीरास का दावा करने वाले, किसी के घर जाकर के नए बच्चे की पैदाइश के ऊपर वो 4 गिफ्ट नहीं दे सकते जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। 4 तोहफे सुन, आज घर ले जा। तेरे मोहल्ले में, सोसाइटी में, गांव में, कस्बे में, टाउन में जब किसी के यहां किसी बच्चे की विलादत हो तो इन 4 तोहफों के साथ खातिर और तवाज़ो करना, मेरा रब तुझे पैगंबर की सीरत का हुस्न अता फरमा देगा। पहला तोहफा, आप कहा करते थे बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, कि ये जो तुझे बेटा या बेटी मिला है ना, ये मौहूब है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, अल्लाह की अता है, रब की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। ये जो दिया है ना, ये अल्लाह दिता है, ये पीरा दिता, फकीरा दिता नहीं है। अब लड़ना शुरू कर दे, गालियां दे, औलिया का गुस्ताख बोल, तेरे मन में जो है, जो बर्तन में है वही बाहर आना है, मुझे इल्म है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। नबी नबी करने वाले, इश्क के दावे करने वाले और दम दम पे दरूद के वो दम भरने वाले,
جب پیمبر کی کوئی سیرت اور بات اور علم اور عمل اور آپ کی حدیث آتی ہے سانپ سونگ جاتا ہے۔ چھوڑو جی، آتی نہیں ہوتی، اگر آتی ہو تو شاید اس طرح کی باتیں نہ ہوں۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ جو رب نے بیٹا دیا ہے نا، بیٹی دی ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں سے بھی برکت نازل کر دے، زمینوں سے بھی برکت نازل کر دے، تیری گلی میں، تیرے محلے میں، تیرے گھر میں، تیرے رشتوں میں، تیری آل میں، تیری اولاد میں، تیری نسل میں اللہ چاروں طرف برکتوں کا نزول فرما دے۔ مجھے بتائیے یہ تحفہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جب آپ کسی بیٹے اور بیٹی کے لیے لے کر کے جائیں گے تو کیا اس کے گھر برکتوں کی کمی ہوگی؟ اگر ایمان ہو کہ محبوب مبارک ہیں، ان کا قدم مبارک ہے، ذات مبارک ہے، سر کے بال مبارک ہیں، پیشانی مبارک ہے، چہرہ مبارک ہے، آپ کی زبان مبارک ہے، ہاتھ جسم آپ کا بدن الطف ایک ایک انگ مبارک ہے، اور بابا جی بلے شاہ ایسے نہیں کہہ گئے کہ ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا پورا یار تولا ملکی بنسی۔ میرے محبوب نے جس بچے کو اپنی آنکھ سے دیکھا کتنا محبت بھرا تحفہ دیا، اور لفظ بھی کوئی مشکل نہیں تھے، بارک اللہ لک فی الموہوب، لیکن کیا مجال کے امتی کو یاد ہوئے ہوں؟ گانے یاد کر لے گا، ڈھولے مائیے پڑھ لے گا، مشکل سے مشکل عبارتیں رٹے لگا لے گا، لیکن نہیں دے پائے گا تو یہ تحفہ نہیں دے گا۔ دوسرا تحفہ وَرُزِقْتَ بِرًّا، اللہ تیرے بیٹے اور بیٹی کو مالک نیک بنا دے، اچھا بنا دے، بھلے مانس بنا دے، اللہ اس کو تیرا فرما بردار بنا دے، نیکوکار بنا دے، ماننے والا بنا دے، تسلیم کرنے والا بنا دے، رب اسے نافرمانیوں کے وائرس سے محفوظ فرمائے۔ حضرات وقت کے پیمبر کی زبان سے، رحمت للعالمین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ بول میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہو؟ لیکن بچے کی پیدائش پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، ہیجڑوں کو بلا کے، خسروں کو نچا کے، خواجہ سرا بلا کے، ڈھولکیاں بجا کے، لوریاں دلا کے، ان کے ہاتھ سے وہ بولیاں بلوا کے، اور پھر جو ہے وہ نت زمانے کی اپنی گھڑی ہوئی ریتیں روایتیں پیش کر کے امید کرتا ہے کہ کل کو بچہ تیری مانے گا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ بھلائی نہ سیرت خوشی پہ۔ تیسرا تحفہ وَبَلَغَ أَشُدَّ، اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، زور تو کوئی نہیں، لیکن میری دعا ہے، یہ دعا تحفہ ہے، یہ پھول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ میرے پیمبر کی سیرت ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، عمر بھی دے، جوانیاں بھی دے، اس کے ہڈ گڈ بنے، اس کا سینہ چوڑا چکلا ہو، اس کے ڈولے بنے، ماشاءاللہ باروب جوان بنے، اور یہ جوانیاں مانے، اور تو اس کو دیکھے اور تو اس سے خوشیاں محسوس کرے۔ اللہ تیری اولاد کو جوانیوں سے، جوانی بھری زندگی اور دولت سے، پھر آگے بیوی بچوں سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نوازے، اور تو اس خوشیوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو۔ وَبَلَغَ أَشُدَّ وَرُزِقْتَ بِرًّا کے بعد وَبَلَغَ أَشُدَّ، اور پھر چوتھا تحفہ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، جس رب نے یہ مفت میں دیا ہے تو شکر کرے، شکرانے میں اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرے، اس کی تربیت اچھی کرے، کہ چلتا ہوا بازار میں بھی لوگ دیکھ کے کہیں کسے چنگے ماں پتر دا جو ہے چنگے ماں پیو دا پتر ہے اور اچھی نسل کا ہے۔ یہ تیرے لیے اس دنیا میں والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ تو اولاد بنے، نیکوکار بنے، تجھے جوانی ملے تو تیری جوانی کے اندر وہ مستانی نہیں ہو، آوارگی نہیں ہو، دیوانگی نہیں ہو، کہ جس کے نتیجے میں گالیاں ہوں، والدین کے لیے شرمندگی ہو اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہو۔ بیٹی کو جوانی ملے اور جوانی میں مستانی ہو کے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے رسوا کر کے عدالتوں میں نکاح پڑھواتی پھرے، زنا و صفا کے اڈے کھولتی پھرے۔ نہیں 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 نہیں، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، تجھے رب اس نعمت کے اوپر اس کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ جو بھی دیکھے، جو بھی سنے تو کہے خاندانی ہے، نسلی ہے، کسی نیک ماں باپ کی بچی ہے، بچہ ہے۔ حضرات یہ تحفے
اگر ماں باپ کو رب نے دیے، بچوں کے لیے دیے، اور بچوں کو پتا ہو کہ میرے پیدا ہونے پہ ٹرانسجینڈر کو نہیں نچایا گیا، ہیجڑے نہیں لائے گئے، خسرے نہیں لائے گئے، خواجہ سرا نہیں آئے، اور میرے ساتھ یہ وہ نہیں ہوا، تو پھر میرے بھائی تجھے بھی ادراک اور احساس ہوگا کہ مجھے مدینے والی سرکار نے مدینے سے 4 تحفے بھیجے تھے، اور وہی محلے والے، گاؤں والے رشتہ دار لے کر کے آئے تھے، اور وہ تیرے پاس تیرے گھر کی 4 دیواری پہ بھی سلامت ہوں اور تجھے یاد بھی ہوں، تاکہ وہ تحفے تو دوسروں کو دے سکے۔ لیکن کیا کروں، جوان کو جوانی میں محبت بڑی ہے، عشق بہت ہے، مگر سارا منفی جا رہا ہے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگلے سال زندگی رہے، آپ بھی ہوں میں بھی ہوں، جلسے میں یہاں میری تقریر نہیں ہو، بلکہ آپ اپنا سبق سنائیں اور میں بیٹھ کے یہاں سنوں کہ یہ آج کے نوجوان نے 4 تحفے، 4 گفٹ جو کسی کی پیدائش پہ دینے ہیں، سیرت کانفرنس سے متاثر ہو کے محبت بھرے لب و لہجے میں محبوب کی سیرت پہ اور حدیث پہ عمل کیا تھا۔ اللہ کی قسم اس کانفرنس کی قیمت واپس ہو جائے، مل پہ جائے، لیکن میں نا امید بھی نہیں ہوں اور امید بھی لگتی نہیں ہے۔ 100 سال، 60 70 سال، 50 سال جلسے سنتے ہو گئے، اور کبھی کہہ دیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دو، مولوی سارے چنگا بول گئے نے لیکن پت مینوں نہیں ہوندی۔ یہ پیار ہے تیرا؟ راہی سنا دے گا، کسی ملکہ ترنم کے تذکرے کر دے گا، مائک آگے کرے، کوئی بھی کسی بھی اینکر پرسن کا مائک آ جائے، جی کچھ سناؤ، تو فوری طور پہ بہت کچھ یہ سنا لیتا ہے، لیکن نہیں سناتا تو قرآن نہیں سنا سکتا، نہیں سنا سکتا تو مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا سکتا۔ بھائی دوسری چیز، آمد کی خوشی ہے، مبارک ہو، آپ کو تو ڈبل ٹرپل ہے، چلے مانا ہم کو نہیں۔ پیدائش کے بعد محبوب علیہ السلام نے اچھا نام رکھنا اور گھٹیا نام نہ لینا، یہ تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کا قصور نہیں، کسی کا نام کالو، کسی کا موڈی ٹینڈا، کسی کو کدو، کسی کو ماشاءاللہ آلو، کسی کو پالک، کسی کو پیٹھا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تیرے منڈے پنڈ میں اگر کسی کا نام ٹیڑھا ہے تو تو نے پیغمبر کی سیرت کو سنا بھی نہیں، پڑھا نہیں، بس آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے۔ اللہ کے لیے ذرا سوچ، تیرے پیغمبر کی سیرت، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ میرے محبوب کی ایک بیوی نے آقا کی دوسری بیوی کو صرف اشارتاً کہہ کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا، سمجھ گئے ہوں گے، قد ان کا چھوٹا تھا۔ اگر میں پیور میں اس عربی لفظ کا ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ جا نہیں گٹھیے۔ یہ عمومی ہمارے محلے میں، سوسائٹی میں، گلیوں میں چلتا ہے، کسی کا قد لمبا ہو جائے، جا نہیں تو رہندی نہیں کتے پوڑی، جاؤ کھمبیا، تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے تو پھر گٹھا کوڈو پتہ نہیں کیا کیا۔ قرآن نے کیا کہا، وحی نے کیا کہا، تیرے مصطفیٰ نے کیا کہا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہاتھ سے اشارہ کر یا آنکھ سے اشارہ کر یا زبان سے بول کے کسی کا الٹ نام لے، یا اس کے بارے میں کوئی گھٹیا بول گالی دے، یا ایسا کچھ کر جس کے اندر اس بندے کی اپنی کوئی ہمت نہیں۔ اللہ نے مجھے چھوٹا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی کو رب نے لمبا کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے کسی کو موٹا بنا دیا، کسی کو باریک بنا دیا، یہ رب کی تخلیق ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اب تو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو تیری پیغمبر کی سیرت میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگر تیرے محلے سے، تیرے گھر سے یہ تانے، یہ تشنیع، یہ نک نیم اور غلط ملت جو ہے، الٹ ملٹ نام رکھے ہوئے، اگر اس کانفرنس کے بعد آپ بدل لیتے ہیں، میں ایک دکان پہ گیا تو ایک دکان کا مالک ایک بچے کو کہہ رہا تھا، ملا گل سنی، میں نے جا کے جب آرڈر لگایا، کام تھا ایک، میں کہا صوفی، کہندا کون صوفی؟ میں کہا توں، کہنے لگا مینوں کیوں کیا ہی؟
میں کیا اس وجہ تو کہ تیری داڑھی ہے؟ کہندا میری تے نہیں، میں تو کلین شیو ہاں۔ میں کہا تیرے اندر ہے وہ دی باہر ہے، بس فرق ہے نا۔ بڑا غصہ کیا۔ میں کیا اور تینوں کی مونا کواں چھلیا لیلا آکھاں؟ اگر تجھے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے تو پیغمبر کی سنت کی وجہ سے جو نام بگاڑ کے بول رہا ہے آج کے بعد ذرا خیال سے بولا کر۔ وہ جی میرا ماتحت ہے، آپ کو کیا؟ ٹھیک ہے تو باس ہے، وہ تیرے تحت کام کرتا ہے، لیکن اسے اس کے نام سے پکار، اسے اچھا لگے گا، اسے عزت دے، وہ تجھے بھی عزت دے گا۔ وگرنہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کو علم ہے۔ اللہ کے لیے پیغمبر کی سیرت میں کسی جگہ میرے محبوب نے کسی کا نام پیار سے مزید اچھا کر کے تو بولا ہے۔ سیدہ عائشہ پورا نام بھی آپ لے سکتے تھے، لیکن کیا کہا کرتے تھے ترخیم سے؟ یا عائش، او میری زندگی، یا عائش، یا حمیرہ۔ کیوں کہتے تھے حمیرہ؟ کیوں کہتے تھے؟ غصے سے، نفرت سے، پیار سے کہا کرتے تھے، کیونکہ سیدہ کا رنگ جو تھا وہ پنکش تھا اور گلابی تھا۔ کسی کی خوبی، کسی کی بھلائی، کسی کی اچھائی، کسی کی عمدگی، آپ تو کسی غیر کے بیٹے کو بھی آواز دیتے تھے تو یا غلام، ہو میرے پتر، ہو میرے بچے، او لاڈلے۔ اور یہاں ہم باپ بچے کو گالی کے بغیر نہیں بول رہا، شوہر بیوی کو گالی کے بغیر نہیں، بیوی شوہر کو گالی کے بغیر نہیں، ہیں دونوں کلمہ پڑھنے والے، ہیں دونوں محب، ہیں دونوں عاشق۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے محبوب اپنے گھر کے اندر کتا ہو تو وہی نہیں آتی۔ اور تو نے، میں نے کتنے کتے پال رکھے ہیں اپنے دل میں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جناب نفرت کے کتے لوگوں کو کاٹتے ہیں، کینے، بغض، حسد، کیا کچھ نہیں۔ کبھی دل کو صاف کر کے سوئے کہ رحمت کے فرشتے آئیں، محبت آئے تیرے میرے گھر کے اندر۔ دنیا جہان کی گندگی اور غلاظت جھاڑو کیا کریں گے؟ عطر چھڑکے ہوئے کیا کریں گے؟ اگر وہ گندگیاں نہیں نکلی، وہ بت نہیں نکلے جن کو 21 سال میرے محبوب نے بیت اللہ کے بتوں کو نہیں توڑا، پہلے دلوں سے بت نکالے۔ برادری کا بت کتنا بڑا بت بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اور ہم سیرت پہ میرے محبوب نے تو سیدہ زینب کی شادی جناب زید جیسے ایک غلام سے کر دی تھی، لیکن تیرے میرے اندر برادری کا بت۔ ہاں بیٹی بھاگتی ہے، بھاگ جائے، عدالت میں جا کے نکاح کرتی ہے، کر لے، نہیں پاجی میں باہر نہیں جے کرنا، اسی جٹ ہونے، اسی رائی ہونے، اسی خان ہونے، اسی رانے ہونے، اسی چودھری ہونے، اسی فلان ہونے، ایک کمی ذاتاں یہ فلان۔ یہ تیرے میرے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تیرے پیغمبر کی سیرت کا رنگ یہ ہے، اس رنگ میں کبھی اپنے آپ کو رنگ کہ آپ نے ذات پات کو معیار نہیں بنایا، تقوی کو معیار بنایا، تقوی کو معیار بنایا۔ حضرات آگے بڑھیے۔ ہر گھر میں غمی لکھی ہے، آتی ہے، موت آتی ہے۔ کیا تیرے میرے گھر میں آمد مصطفیٰ صرف انگوٹھے چومنے تلک، آنکھوں پہ لگانے تلک، آپ کی محفل سجانے تلک، اسی حد تلک ہے آمد؟ نہیں، پتہ کر کیا تو سکرات کے لمحات میں اپنے کسی رشتہ دار کو کلمہ پڑھا کے کہتا ہے کلمہ شہادت؟ میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا۔ جب چار پائی اٹھائیں گے پھر سارے حاضری لگوانے کے لیے کلمہ شہادت بولتے ہیں۔ سو لیٹ، تیرے پیغمبر کی سیرت میں چار پائی اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہیں ہے۔ سکرات کے لمحات میں حکم ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ محبوب جب اس حالت میں تھے، سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے آقا و مرشد کو سنا، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات۔ اتنی بڑی ہستی اور ذات بھی سکرات کے لمحات میں کلمہ پڑھی اور ساتھ میں کہہ رہی ہے رب اعنی علی سکرات الموت، موت کی تلخیوں سے اے میرے رب تیرے علاوہ بچا کوئی نہیں سکتا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما۔ لیکن نہیں بولے گا، یہ اس وقت یاسین پڑھوا لے گا۔ اگر وفات ہو گئی ہے تو سنت یہ ہے کہ سنت کے مطابق اپنے قریبی کو غسل دے، شوہر بیوی کو غسل دے۔ ہے تیرے پاس یہ سنت، تیرے نبی کی سیرت؟ تیرے میرے پاس تو مسئلہ ہی یہ ہے
کہ بیوی فوت ہو جائے تو فوری طلاق ہو جاتی ہے، شوہر چہرہ نہیں دے سکتا، شوہر چارپائی کو کندھا نہیں دے سکتا، شوہر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ اسے قبر میں نہیں اتار سکتا۔ اور تیرے محبوب 27 صفر کو جو وہ ہے آخری بیان ہے آپ کے، آپ گھر آئے ہیں اور سیدہ نے فرمایا ہے واہ راسا، محبوب آج سر بڑا دکھ رہا ہے، ہائے میرا سر گیا۔ آقا نے کیا کہا؟ بل انا واہ راسا، میری عیش میری زندگی، آج مجھے کتنا درد ہے سر میں، اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ اپنا درد بھول جائیں۔ پھر میرے محبوب نے مزاح فرمایا، محبت فرمائی، اور پیغمبر مزاح میں بھی بولے محبت میں بھی بولے تو حق بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کبھی اس محبت کو بھی لے۔ آقا نے بڑے پیار سے بولا ما ذرک لو مت قبلی، او میری اہلیہ، او میری بیوی، او میری زندگی، او میری عیش، میری حمیرہ، یہ درد سر ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔ ما ذرک لو مت قبلی، اگر موت آ بھی گئی تو تیرا کیا نقصان ہوگا؟ تو مجھ سے پہلے فوت ہو جائے۔ لغسلتک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شوہر اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں۔ تیری زندگی میں اللہ تبدیلی لائے، اللہ سیرت کے رنگ دے، اللہ تجھے گالیوں سے فرصت دے، اللہ تجھے نفرتوں سے کینوں سے، امتیوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں سے ہٹ کے کبھی پیغمبر کے دیے ہوئے ضابطے پہ خوش ہونے کی توفیق دے۔ تیرے ماتھے کی اور جبین کی سلوٹیں اللہ کبھی ان کو محبت والی کر دے، اور کبھی تیرے چہرے پہ خوشی آئے یہ جملہ سن کے، ما ذرک لو مت قبلی لغسلتک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بیوی ہونے کے ناطے میں خود شوہر اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں۔ یاد رہے کہ کسی بھی عورت کا سب سے بڑا پردہ ستر اس کا شوہر ہوتا ہے، بھائی نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا، بیٹے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ بیٹیاں بھی نہیں ہوتی۔ ماں کا پردہ ہے ایک، پیغمبر نے سکھایا، اور پیغمبر کی بیٹی نے خود کہا تھا علی مجھے غسل خود دینا۔ جن کی تربیت میں پلی تھی بول بھی انہی کے تھے، سیرت بھی انہی کی تھی، ادا بھی انہی کی تھی۔ ثم کفنتک، تجھے کفن بھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں۔ ثم صلیت علیک، میری عیش پھر تیرا جنازہ بھی میں پڑھاؤں۔ کرو تیاری۔ جنہ دے ویاہ ہوئے جے ذرا ایک باری چہرے تے دسن ڈے نے ہاتھ بکھاؤ ہاں ذرا، جنہ دے ہوئے نے باقیاں لی دعا کراں اللہ تعالی۔ شرمیلے منڈے ہو کی گل ہے؟ جنہ نے نہیں چکے آتے ہوئے نے نہ ہویا ورگا یا تنگ جے، دعا کر دینے ہیں، کوئی گل نہیں، انشاءاللہ اللہ حالات سدھے کر دے گا، ایڈیا بھی دل چھوٹا نہیں کرو۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ کرو خاللہ نال وعدہ، اللہ جے سیرت کانفرنس سنن آئے ہیں تے انشاءاللہ جنازے دیاں دعاواں یاد کران گے، تے جے ساڈی بیوی ساڈے تو پہلے ٹر گئی تے جنازہ آپ پڑھاواں گے۔ مڈو مڈ بنو ذرا ٹلی ٹلی انشاءاللہ دے، ذرا اچھی کہو کھنگورے مار کے ماشاءاللہ۔ خوشی ہون ڈئی ہے نا، پہلے ٹرے گی تو اڈے لی بھی دعا کرنے، اللہ کوئی اور بندوبست فرمائے۔ جی میں نے نا ایک پروگرام کے آخر میں دعا کر دی ان لوگوں کے لیے جنہاں نوں رنڈوے کہی دے، تو یقین کرو گل لگ کے کنی دیر روندا رہا، کہندا جی انے سال تو رنڈواں اج تک میرے بارے نے کسے دعا نہیں کیتی، پہلے ہو تسی جنہاں نے کیتی ہے۔ تو میرے بھائی میرا کیا جاتا ہے، میرے محبوب کی سیرت ہی ایسی ہے۔ ثم صلیت علیک، تیرا جنازہ میں پڑھاؤں۔ ثم دفنتک، اپنے ہاتھوں سے میں قبر میں اتار کے تدفین بھی خود کروں۔ یہ ہے تیرے پیغمبر کی سیرت۔ مولوی کو فتویٰ لین ٹر جا، 3400 تینوں جیڑیاں نا اوتھے فقاہتاں سمجھائے گا، لیکن کی مجال جیس حدیث نو سامنے رکھ کے کہے کہ نہیں وہ تیری ہے، وہ تیری ہے، وہ تیری ہے۔ وراثت میں حقدار جا کے مسئلہ پوچھو جی، ہاں ہاں تیرا حصہ بن گیا، اوویں طلاق ہو گئی ہے، اللہ کے لیے کچھ کیجیے۔ یہ عورت شوہر فوت ہو گیا ہے، نہیں 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 طلاق ہو گئی، فارغ ہو گئی، اور یہ بیوہ کس کی ہے، یہ وارث کس کی ہے؟ اس کو حق جو سیرت نے دیے ہے کیسے چھین رہا ہے؟ آگے چلیے،
ذرا پتہ کر، اگر محبت ہے نا، تیری محبت پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو جو مرضی کہہ لے، تجھے چھٹی ہے، تیری گھٹی ایسی ہے، تیری تربیت ایسی ہے، تیری مجبوریاں ہیں، اس کے بغیر تیری تقریر نہیں سجے گی، اس کے بغیر تیرا بیان نہیں مانا جائے گا، وائرل نہیں ہوگا، لوگ بلے بلے نہیں کریں گے، تیری مجبوریاں ہیں کہ تجھے داد بھی اس پہ ملنی ہے، ویل بھی اس پہ ملنی ہے۔ لیکن مجھے میرے مرشدوں نے ایسا نہیں سکھایا، میرے مرشدوں نے گالی نہیں سکھائی، صرف الزام نہیں سکھایا، محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے، بتا اپنی قوم کو سنت کے مطابق۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں نے پہلی دفعہ استنجا کرتے ہوئے، بے شک عمر گزر گئی ہو، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو، جس قوم کے پاس پہاڑ تھے، پتھر تھے، کیسے بتایا کہ استنجا کرنا ہے تو کتنے پتھر، کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، کیسے سیرت کا رنگ چڑھایا، پانی مل جائے تو فابہا، زبردست، اگر یہ چیزیں میسر ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں، گوبر کا ہڈی کا استعمال نہیں کرنا۔ اگلے دن ایک نوجوان کو ملا، بیچارہ بڑی تکلیف میں اور شدید تکلیف، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ایک جگہ پیشاب کیا ہے اور میں نے وہ وٹوانی کے طور پہ جو چیز استعمال کی ہے وہ کوئی ٹھکری تھی، میں کر بیٹھا ہوں، اسی سے یہ جو مجھے تکلیف ہے، بڑے سارے علاج کروائے، آرام نہیں آ رہا، پیپ پڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ بری حالت ہے۔ تو تیرے محبوب نے بڑے بڑے تحفظات بھی سکھائے تھے، دعا سکھائی تھی۔ ایک گھر گئے جناب، آئیں، بہت بری حالت ہے، دم کر دیں، ایمرجنسی ہے، فوری آ جائیں، گئے، کیا ہوا ہے؟ اے جی واش روم گئی ہے تے واپس نکلی ہے تے اے حالت ہے، دندنا پئیاں نے تے پٹھی تر شے نو توڑی جاندی ہے، کٹی جاندی ہے۔ پوچھیا ہے بعد چ دعا پڑھی سی، وہ کہندی مولوی صاحب کیڑی دعا، کیڑی دعا؟ جب تجھے نبی کے اوپر عشق بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، سورت کا بیان بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، بہت ولولہ ہے، جوش ہے، گھر میں میلاد کرواتی ہے، لیکن واش روم جاتے ہوئے تیرے پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ امتی اگر یہ یاد کر لے اور لے لے تو چھوٹا تحفہ نہیں ہے کہ اللہ میں تجھے اپنے سپرداری میں دینے کے لیے اپنا بڑا مان رہا ہوں۔ اور یارو جے بارش ہوندی ہوئے سر تے چھتری لے لئیے تے او بھی چھٹاں تو بچا لیندی ہے۔ نہاؤن لگیاں جدوں پہلے حمام ہوندے سی نا، نائی نے لکھیا ہوندا سی اپنا قیمتی سامان میرے حوالے کر دو، بعد چ نہ کیا جی۔ اوتھے گھڑی پھڑا کے نا تے بڑے مطمئن ہوئی دا سی کہ چل یار گھڑی قیمتی ہوئے نو پھڑا چھڈیے، پرسے نو دتا وچ پیسے انہیں نے، اے ہن خیال رکھے گا سامنی دکان کھلی ہوئے نا، نماز پڑھن جاوے آئی صاحب تے کہندے پتر ذرا میری دکان تے بھی خیال رکھی، تو مطمئن ہوندا کہ پیچھے میں کہہ آیا۔ تو نے جب رب کو کہہ دیا اللہ میں جن کے علاقے میں چلا ہوں وہ شریر جن ہیں، شریر جنات ہیں، اور یہ ان کی جو ہے وہ غذا کی جگہ ہے، رہائش کی جگہ ہے، رہنے سہنے کی جگہ ہے، اللہ میں ان کی وادی میں چلا ہوں، اللہ میرے وجود کی، میری عزت کی، میری آبرو کی، میرے پردے کی حفاظت فرمانا، اللہ تیرے حوالے، تیری سپرد۔ رب کی سپرد کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو نے یقین سے کبھی سیرت کے اس رنگ کو لیا ہوتا، خود کو اس رنگ میں رنگا ہوتا، تیری زندگی میں حسن نہ ہوتا، آمد کا مقصد پورا نہ ہو جاتا۔ لیکن ہم تو اتنا بھی نہیں کر پائے، دایاں قدم تیرے محبوب پہلے اندر نہیں رکھتے تھے واش روم میں، تے آپاں نو جدوں چڑھی ہوندی اس ویلے کدی سوچیا بھی کیڑا پیر پہلے اگے رکھنا ہے؟ ایک نو میں کہہ بیٹھا، کہندا مولوی جی تسی ہوندے ہو بیلے، تانوں انہاں کماں دیاں لمیاں فکراں، سانوں تے 24 گھنٹے کام دا تونا چڑھیا تے اس ویلے سانوں سوجدی ہے کہ اہیں کیڑا پیر پہلے رکھنا ہے۔ تو میں کہا جی پھر جدوں آ حالات ہوندے نے نا، پھر ادوں بھی نہ سدیا کرو، ادوں بھی کی اللہ دی سپرد، پھر چلن دے جداں چلدا ہے۔ آؤ جی دم کر دو، کچھ کہہ دو، توید دے دو، کوئی دھاگا کر دو، کوئی پانی پڑھ کے دے دو، کوئی بھوک کے دے دو۔ پہلے کیا ہوتا؟ کبھی نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر رکھ کے غفرانک پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ او پاجی کی کریے، بس نہیں سیکھیا، گالاں سیکھ لیاں، مندہ سیکھ لیا، ون سونیاں بولیاں سیکھ لیاں، نہیں زبان پہ چڑھی تو پیغمبر کی سیرت نہیں چڑھی، پاکی پلیدی کے مسئلے کا پتہ نہیں۔ کل سوال آتا ہے جی ایک عیسائی عورت قرآن مانگ رہی ہے پڑھنے کے لیے، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، دے دوں؟ مولوی نے فتویٰ دے دیا، نہ 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 نہ، غیر مسلم نے، ناپاک نے، تے پاک قرآن نہیں انہوں نے دئی دا۔
کملیا کنی کی دیر سالات چ رہے گا؟ سمجھ، پتا کر۔ قرآن مجید نے جو خبر دی ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، یہ نہیں کا سیگا نہیں ہے جناب، ذرا صرف نہ پڑھ، اور اگر پڑھی ہے تو بیڑا غرق نہیں کر، خبر ہے یہ، اور خبر میں ہمیشہ سچائی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا۔ اگر یہ خبر ہے اور معنی یہ ہے کہ قرآن کو صرف وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں، تو پھر تیرے رب کے قرآن کی خبر کے اندر جھوٹ ثابت ہوتا ہے جناب۔ اللہ کے لیے معاف کر دے قرآن کو، رحمان کو، تیرے رب سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن سے بڑھ کے سچا کلام کوئی نہیں ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا ہے کہ لا یمسہ، قرآن نو صرف پاک لوگ چھوڑ، نہیں تے ایت چ لکھیا ہے کہ ناپاک لوگ نہیں چھوڑ؟ کس نے کہا ہے؟ خبر ہے یہ الا المطہرون، اور ہو کی ضمیر قرآن کی طرف نہیں، لوح محفوظ کی طرف ہے۔ مطہرون سے مراد یہ انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ لوح محفوظ کو صرف فرشتوں کی اپروچ ہے، یہ خبر دی گئی ہے، نہیں ہے کسی اور کی اپروچ وہاں تلک، اللہ نے نہیں دی۔ تو پھر کیسے کر لیا؟ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم آئے گا، میرے محبوب نے مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی بٹھائے کہ نہیں بٹھایا؟ تو ساڑی مسیح تو دوجے مسلک دا بندہ وڑ جائے تو دے پھرنے تو نہیں میرے ویرے، ایداں دے کام نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے سب پیغمبر کو ماننے والے، خوشیاں منانے والے ہیں، لیکن خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کی سیرت کو بھی خوشی خوشی لے لیجئے۔ اس میں کوئی ہے ناراضگی والی بات؟ مطالعے کے لیے، سٹڈی کے لیے جب آپ اس کو دیں گے نہیں، کوئی دوسرا غیر مسلم پڑھے گا نہیں، اس کو دیکھے گا نہیں۔ کتنی دنیا ہے جو قرآن مجید چھاپتی بھی ہے، غیر مسلم ہے، پرنٹ کرتی ہے، غیر مسلم ہے، دنیا میں بیچتی ہے، بھیجتی ہے، غیر مسلم ہے، اور تو یہاں ادب کے دائرے میں رہ کے نہ ان کو قرآن نہیں دینا، تو پھر کیا دینا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہیر تھما دیں، کچھ اور سیف الملوک دے دیں، قصے کہانیاں وہ کتابیں دے دیں، کوئی ناول ڈائجسٹ دے دیں۔ سب سے پہلے تیرے محبوب نے جب وہ حبشہ کی وادی میں، یہ مکہ سے آگے جدہ ہے، جدہ میں سمندر کے دوسرے کنارے پہ حبشہ ہے، وہاں جب عیسائی تھے اور جناب جعفر طیار سے بات چیت ہوئی تھی تو ان کو کیا پیش کیا تھا؟ قرآن۔ کہہ سکتے تھے ان کی تو سماعتیں ہی پاک نہیں، یہ تو باب وضو ہی نہیں ہے، ان کو قرآن کیا سناؤں؟ نہیں، قرآن مجید پیش کیا جائے گا، دیا جائے گا، جس قوم کی جو زبان ہے اس کے ترجمے میں دے، انہیں کہہ کے پڑھ، دیکھ، رب دل پہ لگے ہوئے زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے بڑے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ تیرے محبوب نے نکاح کے موقع پہ کتنی محبت ہے تجھے آقا سے، پھر زنا کیوں ہے، صفا کیوں ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو محبت ہے، جوانی ہے، نکاح کرے۔ زنا و صفا نہیں، یہ میری امت کا وتیرہ نہیں ہے۔ آج ٹرانسجینڈر قانون کیوں پاس کروایا جا رہا ہے، بل اور ایکٹ کے اوپر کیوں محنت ہو رہی ہے؟ کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں جناب ڈیمانڈ ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ آپ نے اور میں نے۔ کون ہے یہ کلمہ پڑھنے والے؟ کون ہے امتی؟ بوڑھا دادا بھی امتی ہے، اور بوڑھا اس کا بیٹا ہو چکا ہے وہ بھی امتی ہے، اس کے بیٹے کے سر میں بھی تولے آ چکے ہیں وہ بھی امتی ہے، آگے پوتا جوان ہے وہ بھی امتی ہے، پڑ پوتا چھوٹا بچہ ہے وہ بھی امتی ہے۔ یہ 4-5 پیڑھیاں اکٹھی بیٹھی ہیں، اور شادی ہے، رات کو ماشاءاللہ مہندی ہے، اور یہاں آ کر کے جس کا ٹائم لیا گیا ہے وہ اچھا خاصا مرد تھا، لیکن ہیجڑے کے روپ میں میک اپ وغیرہ کر کے، وگیں شگیں لگا کے، بال لگا کے، بن سور کے زنانے لباس پہن کے اس کو پروموٹ اتنا کیا گیا ہے، لاکھوں میں ایک نائٹ کی بکنگ ہوئی ہے، ویلے الگ سے ہیں ماشاءاللہ، بڈھے بابے بھی نال انہوں پھڑ پھڑ کے ہتھاں چ نچ دے تے گھوم دے تے پھر دے، اے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہو رہی ہے نا، یہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ تربیت کر کے گئے تھے تیرے آقا، شرمندگی نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، اس وقت دین سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے۔ کل جب مولوی کو نکاح پڑھانے کا وقت آنا ہے اور اس نے کہنا ہے حق مار لکھیے، اور بیٹی نے کہہ دیا جی میں نے حق مار میں عمرہ لکھوانا ہے، لو جی یہ کیڑی کو گل ہے؟ شرعی نکاح دے وچ شرعی جڑا حق مار لکھو 32.5 روپیے،
यहां आके तू ठुस हो जाता है। जहां मस्जिद को मस्जिद को 10 रुपए भी देता है, मौलवी जी रसीद कटिया जे, क्यों? ये किते बोतल ना पी जाओ, कहता 10 की केड़ी बोतल आउंदी जेड़ी मैं पीनी है, नहीं तू रसीद कट। ते जेड़े खुसरे ते ही जेड़े ते ट्रांसजेंडर ते खाजा सरा ने, इन्हां ते माशाअल्लाह 5-5 हज़ार दे नोटां दियां दत्थियां एवें खिलार के सुटदा है, नाल बब बब करदा है। उतों कहंदा बाबा मां बुढ़े बारी भी मैनू कोई मसला कोई नहींगा। वो अपने पुत्र नूं आयो, ते जेड़ा छोटा जिहा पोता कल नूं तैयार होण डिया तेरी नर्सरी, ये की कहेगा क्या बात है, यही मेरा अब्बू कल नूं मिलाद कराउंदा सी, नबी दी खुशी मनाउंदा सी, अज सारियां भुल गए। और रब के लिए डरो यार, अल्लाह के लिए कुछ। इस हमाम में आप भी नंगे हैं, मैं भी नंगा हूं, पूरी कौम नंगी है। कौम की डिमांड है तो ट्रांसजेंडर्स को अलग किया गया, इसी पे बिल और एक्ट बने। क्या कुछ नहीं हो रहा कि एक बंदा अपने बच्चे को पढ़ाता है, 16 साल यूनिवर्सिटियों में धक्के दिलवाता है, फीसें भरता है, डिग्रियां दिलवाता है, मदरसे में भेजता है, हिफज करवाता है, सारा कुछ करवा के इन्नियां सारियां दत्था जदों डिग्रियां दा लैके जांदा है तो चुक के इदां मारदे ने, तेरे च सलाहियत ही कोई नहीं। ओए फाइन आर्ट कीता ही नहीं जी, नहीं कीता। फिर तेरे फैसलाबाद दी एक फाइन आर्ट दी बच्ची ओ टिकटॉक करके पूरी दुनिया नूं टॉप कर जाए, तो फिर बच्चियां ने की कुरान पढ़ना है, तो की हदीस पढ़नी है, तो की सीरत पढ़नी है, तो की सीरत दे रंग च रंगिया जाना। केड़ी जन्नत उन्हां लभनी है, उन्हां फिर उधर ही जाना जिथे तेरी मार्केट च तू डिमांड पैदा करती है। अल्लाह के लिए सोच चेंज कर, तब्दीली पैदा कर। ये शिकवे नहीं है, ये ताने तनोड़े नहीं है, ये जमीर को झंझोड़ के जगाना चाह रहा हूं कि हमारी मिन हैसुल कौम आदत ऐसी हो गई है, नाम नबी का है, गुलाम सभी का है, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। अखियां किसे होर नाल ते वखियां किसे होर नाल कोई करे ना बीबी, तो सारे ताने देणगे जी हरजाई है, बंदा करे ते हरजाई है, 2 नंबर है। नाम नबी का, गुलाम सभी का। गल्लां आका दियां, तौर तरीके गैर मुसलमान दे, यहूदो नसारा के, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अपनी जिंदगी में तब्दीली कर। मैं 7.5 अरब या 8 अरब लोगों को तो नहीं बदल सकता, मैं कम से कम अपने जुस्से और वजूद और सोच और फिक्र को तो बदल सकता हूं, इसे सीरत के मुताबिक ढाल सकता हूं। जब मार्केट में डिमांड खुसरों की है, हिजड़ों की है, नाचने वालों की है, गुलकारों की है, महपारों की है, फनकारों की है, फिर वहां तेरे मौलवी की क्या हालत होगी। एक निकाह पे गए, निकाह मैंने पढ़ाया, तो वो जो रजिस्ट्रार था कहन लगा भाजी अगे तो मैं आंदा सा कोई निकाह पढ़ाउंदा सा, मैनू कोई 3 4 5 लभ जाता, चलो बच्चों की रोटी रोजी, मेरा तो और काम ही नहीं, आज निकाह तुसी पढ़ाता है। मैं क्या मैं नहीं लेता, आप ही लेंगे। उनको कहा अच्छी पार्टी थी, सहंदी सी, खांदी पींदी सी। मैं क्या यार इनू करो खिदमत 5-10। लो जी उथू एक परत नूं किन्ने दा मिलदा है? मैं क्या जी ला लो साहब परत किन्ने दा लभदा जी? वो जी सिर्फ इन्ने दा। अच्छा जी टैक्स कितना जी? बस इन्ना। इनू तो 500 ही काफ़ी है, 500 काफ़ी है। मैं क्या ठीक है शाबाश। जिहड़ा कल मेहंदी ते करन डਿਆ ਸੀ 5-5 हज़ार के नोट ते अन्ने वाह ते नाल सारा कुछ, वो जिहड़ा सी उत्थे नहीं तुहानूं कोई परेशानी आई, तो इत्थे आण के हुण हक मार वारी शरी 32 रुपए कर दो, तो यह मौलवी नूं जिहड़ा ना जी 500 ही काफ़ी है। ये है तेरी सीरत, ये है तेरी तरीकत, ये है तेरा मजहब, ये है तेरा दीन, ये है तेरा उम्मती होना। नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। डुल्ले बेरा दा की है, वापस पा लो, मोड़ आइए। खुशी गमी में, दुख सुख में। तेरे महबूब की सीरत में नमाज थी, तेरे यहाँ नमाज है? नमाज का रिवाज है? क़ियाम में आराम था है, रुकू में खुशू था है, सजदू में खुजू था है, तशहुद के अंदर बड़ी आजजी इनकिसारी थी है। इत्थे तो माशाअल्लाह पहले पढ़ते नहीं, तो जेड़ा पढ़न भी टुर जाए ना वो भी वेंदा रहिंदा, गिणदा रहिंदा पखे किन्ने लगे ने। यह कंडीशन है साड़ी। तो सोच पिछे की चलती होंगी है, मोबाइल घर रह गया कि बेगम चेक ही ना कर लै। गमे जिंदगी दमे जिंदगी रमे जिंदगी समय जिंदगी गमे रम न कर समय गम न खा के, यही है शान कलंदरी, यही है शान पैगंबरी। ये थी तेरे मेरे महबूब की नमाजें फिर तूने देखी नहीं है, तूने कभी पढ़ी नहीं है। तेरे महबूब रोज़ा रखते थे, अज दे नौजवान दा पिता पानी हो जाता है। सीरत कॉन्फ्रेंस पे बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन रोज़ा रख। मौलवी जी तुसी एसी गड्डी च बहना, एसी च उतर के एसी कमरे च सौ जाना। मौलवी जी तुसी रख सकते हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢਲਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰना पवे तो रोज़ा रखना पाए, क़यामत की आग तेरे मेरे लिए बराबर है, वो फर्क नहीं करेगी जनाब। रोज़ा तेरे नबी का हुक्म है, आर्डर है। तू होटल में बैठ के आर्डर दे, बहरा तेरी बात ना सुने, 5 सुना के होना है। वक़्त के नबी का लगाया हुआ आर्डर उम्मती पे, अजान के वक़्त नमाज के लिए उठे ना गाहकों को तरजीह दे और फिर कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ज़कात दे, ओ जी मेरा फुला मसलक है, मेरे मसलक में ज़कात नहीं है। और रब से डर, तेरे नबी का एक ही दीन, एक ही मजहब था। अगर सैयद हो के मेरे महबूब ने ज़कात का निज़ाम नाफिज करवाया है तो तू कहां से आया है? 100 में से 2.5 रुपए निकाल दे, तेरे लिए पाकीज़ा बन जाएगी तेरी कमाई। हलाली बच्चे हरामी काम नहीं करेंगे। जब 2.5 रुपए मिक्स करके देगा, गरीब का माल खाएगा, फिर याद रख के हराम की कमाई गंदे बर्तन च तो मां साग नहीं पा के देंदी। नाली च थोड़ा जिहा डोब के खड़ के कहो ना मां नूं कि माई आ साग दी डोई पाई, और डोई जिहड़ी है ना हत्थां ते गुट्टां ते सिटू भी आ की है, पहले भांडा तो साफ लिया। गंदा जिस्म, नजस जिस्म, गंदा माल, और उसमें हम माशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं कि ये होगा। हज उम्रे के लिए जाते हुए मसला बनता है, करोड़ों लगा के माशाल्लाह कभी थाईलैंड जा रहा है, कभी यूरोप जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है। वो की है जी अल्लाह ने दिता तो फिर बंदा इंजॉय भी ना करे। पता कर कभी ईमान की किस हालत में है, कितना गिर गया है, सिलाब क्यों आते हैं। फिर मुफ्ती कहते हैं नहीं जी अजाब नहीं है। इससे बड़ा और अजाब क्या होगा कि रब मुंह में आया हुआ लुकमा वापस ले ले, छीन ले, पक्की फसलें रब छीन ले, तैयार नस्लें छीन ले, बने बनाए घर रब छीन ले, छते मेरा रब उड़ा के रख दे, बेबस लाचार और आजिज कर दे, लखपति को कखपति कर दे। झटके पे झटके अभी भी कोई नहीं है, अभी भी कोई मसला नहीं है। बिजली का एक झटका लगे ना, वो फ्रिज बंद करी पुत, और मोटर का बटन चुक दे, की होना है? वो यार किते साड़ी ना जान। यहां तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक झटके पे जलता है, रब झटके पे झटका दे रहा है और तेरा कुछ भी नहीं हो रहा, परवाही कोई नहीं, रूटीन बन गई है। तेरे महबूब सिर्फ बादल देखते थे तो सीरत यह है, फौरन सब कुछ छोड़ के परेशान होके मुतगय्यर रंग हो जाता, रंग फक हो जाता। और मेरे महबूब आकर के नमाज में खड़े होके रोने गिड़गिड़ाने आजियां करने लगते। असहाब ने पूछा महबूब मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त माहौल बन रहा है, बादल और घटाएं हैं। कहा मेरे सहाबा इन्हीं बादलों को देख के पहली कौमें खुश हुई थी, बाहर निकले थे कि साया हो गया है, अभी बारिश बरसेगी, अल्लाह रहमत करेगा, नहाएंगे। अल्लाह ने उसी बारिश को अजाब की बारिश बना दिया, पत्थर बरसा दिए, रब ने पानियों के अंदर डबो के रख दिया। कौम नूह को देख लो, फिर उनकी रब ने नस्लें मिटा के रख दी। जब मैं बादल को देखता हूं तो मुझे फौरी उन कौमों के अजाब याद आ जाते। आपको मुझे कभी हुआ किसी को देख के इबरत पकड़ी? फाताबिरु या उलिल अबसार कुरान पैगंबर पे उतरा था। हजरात आज जितने मसाइल हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, तेरे मेरे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हम सीरत से दूर हैं, आका की आमद पे बड़े खुश हैं। लेकिन महबूब ने जैसे बेटी को हुकूक दिए, आप सुन रहे थे, वो कोई देने को तैयार नहीं है। सठियाले चू पौधा पुट के मुंडे पिंड लाइए ना कोई, या नर्सरी चू लिया के तो लाउंदियां लिया दे दौरान वो भी मुरझा जाता है। जिसे 30-20 साल एक जगह रखा पली थी, उसे नए घर में लाके ये अगले दिन ही भाजी बिल्कुल सैट हो जाए। जेड़ी पुत्र ते औलाद तेरे को 20 साल सैट नहीं हुई, अगली आन के एक दिन च कर दे। तूने फिर सीरत के रंग पड़े ही नहीं है। अल्लाह के लिए अपने शोबे पे नजर सानी कीजिए। आप जो भी करते हैं, मैं बात को खत्म करूं, जेड़ा भी काम कर दे जे ओदे च सीरत ले आओ। बोर कर दे जे, नलके लाउंदे जे जी, इसमें इतना पता कर ले कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल सिर्फ इतना है, 120 फुट दसिया जाए तो फिर 120 फुट कर दो, रिज़्क़ हलाल है। जे 120 की बजाय 119 फुट करके कहेंगे जे पैसे लै जे 120 फुट दे, आपके दूध के ड्रम में पेशाब का कतरा चला गया जनाब, चला गया है। अगर वो पीने को दिल नहीं कर रहा तो ये भी, चाय में मक्खी चली जाए कप रेड़ देंगे जे, तो माशाअल्लाह घ्यो दे विच चूही मर जाए तो कहते इन्नी कि ला के सिट दे, बाकी खा लेने। खैर सज्जे खब्बे तो नहीं सी ना गई जनाब।
दूध बेचते हो? जी मैं दूध बेचता हूं। कौन हो? उम्मती हूं। किन के हो? आका सैयदी मुर्शदी के। क्या बात है, अगे टुरो। आ यार ठंडा क्यों है? वो मौसम खराब है, फिर तेन पता भा मझां ते तत्ता तत्ता दुध देंदियां ते उदां दा फिर उत्ते झग शग मारन लई फिर वो हिसाब है 5 किलो चवाई दा 4 पिछे रह जांदा ते फिर हुण इन्ना घाटा कौन खावे? ਉਹਨੂੰ फिर ठंडा भी तो करना ना इत्थे लियाउण तक। बुलाक बर्फ दा पा लिया हाले भी नहीं रजिया। इन्हें जिन्हों अगे वेचिया माशाअल्लाह मेरे घर दे बाद मैं टूटी लवाई सी भी चलो लोकी पानी शानी भरन, वो सारे दुध ही उत्थे आण के वो बाहरों खोली। फिर माशाअल्लाह करीब एक जगह ते पानी सी। वो बाकी तुहानू मिसालां दा पता है जी, डड्डू तारा है जी, वो है हो गया जी, फलान हो गया। कौन है? उम्मती है। साइकिल च हवा भराउण दे 5 रुपए नहीं सी हुंदे, किसी ने मशवरा दिता दुध दा कारोबार शुरू कर। कहंदा जी वो क्यों? कहंदा जब तक चिट्टा दुध है लोकी पैसे देंदे ही। जिन्ना लोगों ने रेट लाया हुआ ना 120 एक मिसाल है, तो तू उहदा अद्धा करके 60 लिख के लिख दे असली ते खालस दुध ते मिलावट करन वाले नू 10,000 नकद इनाम, ते नाल पीछे हदीस लिख दे मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करन वाला साडे चों नहीं बहुता विकेगा ही। ठीक 5 महीने पहले लोगों तो पैसे लैन दिया सी, यार हवा भरानी है 10 रुपए तो दई। तो 6 महीने बाद मैं टिंड वेखी। मैं क्या भाजी की होया जे? कोई गर्मी दाने निकले जे, कोई गर्मी मना रहे जे? कहंदा मैं उमरा करके आया। मैं क्यों किवें? वो कहंदा जी रब दियां रहमतां ही बड़ियां होईयां ने, दुध बल्ले 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 बल्ले। क्या बात है। तेरे नबी ने कहा था मिलावट करके लुकमा दे बच्चों को, न तू मेरा न तेरे बच्चे भले, उनका कसूर नहीं है। जनाब कपड़ा बेचते हो, फैसलाबाद में रहते हो जी, लिखा होता है मीटर दे गज रहा है, ते गज भी वेख्या ते चिब्बा दो पासों मूंह तां। मैं क्या ये लक नूं की होया? आ कहंदा यार उत्ते पैर आ गया, डूंग च पिया सी, कुब निकल गया किते माड़ा। ते माशाअल्लाह मुंडे ऐसे रखे ने कपड़ा नापण लई, बाजी आओ वेख लो, होर बाजी आ भी चंगा जे। ऐदा कर करा के माशाअल्लाह गिरा मार के ते घर जाके वेंदी है भी जेड़ा मैनू 7 मीटर दिता सा सो 5 भी नहीं निकलिया। है सीरत च आमद च बड़ी खुश, अल्लाह के लिए इस कौम की हालत बड़ी खराब है। इसी वजह से अल्लाह ने कौम शुएब को बर्बाद करके रख दिया था। तो पिंड च माशाअल्लाह अल्लाह भला करे, मैं रातां नूं जदों लंघना ना, हुण भी मैं 5-7 पिंडां चों लंघ के आया, हालांकि मेरा रस्ता सीधा ही सी। मैं क्या चलो टाइम हैगा, जाते जाते कुछ पढ़ जाइए, वेख जाइए कौम की करती, रात को कलमा पढ़न वाला। रबीउल अव्वल का महीना है, तो जिदन लगी ना माशाअल्लाह कोई भी कानफ्रेंस ते सीरत ते कोई मिलाद, उत्थे इन्हां बच्चियां ने माशाअल्लाह माण नहीं होना। तो अक्सर मेजर पिंडां दे विच बच्चे रूढ़ियां ते बैठे सी, बाहर ना पिंडां दे बाहरली साइड ते जिहड़ी सड़क ते रूढ़ियां ने ना, उत्थे कोई किते कोई कमादे, कोई किसे जगह, कोई किसे नुकरे। वो पुत्र तुहाडा घर बाहर कोई नहीं, वो यार प्यार है की करिए। मैं मिसाल देंदा उन्हां समंदरी तू लंघण दिया सा, डेंगी का जमाना सी, कच्छा पाया सी, रात 2 बजे आखिरी टाइम मिलिया। जिवें अज वीरे ने कहा ना जी दूजा ते आ जाओ, तो मुड़ के हुण आखिर ते भी कहण दिया सी जी हाले भी रहिंदा कुछ। मैं मुड़िया तो हाले भी कंन नाल मोबाइल ला के उत्थे ही टोरे कड्ढी जावे, पहला पावे। मैं शीशा थल्ले करके इन्नी की गल कही, पुत्र अल्लाह तेरे प्यार च बरकत पावे, जिहदे नाल इस वेले भी प्यार च जागण दिया। कहंदा 1 मिनट होल्ड रखिया जे, मोबाइल थल्ले करके कहंदा मौलवी साहब एक बारी फिर कह दो ना किते। तो मैं वही लफ्ज बोले थे उच्ची, कहंदा आमीन। इन्ना प्यार है ना, रातां नूं पैकेज ला के भी जागना है, ते पैरां ते वरम ते सोच नहीं पैंदे, ते मुसल्ले ते आके 5 मिनट खलोना पै जाए तो नाल ही गशियां पै जांदियां। तहज्जुद साडा की काम है? ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साडे कित्थों सिर च बड़ी। तूने कलमा नहीं पढ़ा, तुझे सीरत का इलम नहीं है, आ पता कर। तालब इलम है जी, मैं तालब इलम हूं। डिग्री कैसे ली है? भाजी बाजी ने असाइनमेंटां लिखियां सी, अब्बा अंबा दी पेटी लै गया सी, उस्तादा ने नंबर लाते सी, तो मैं फिर जेड़ा ना जी मिठाई का डब्बा लै गया सा, तो वह डिप्टी ने तो निगरान ने एडी कोई निगरानी नगरूनी वाला हिसाब नहीं, तो मैं ना थल्ले ही इधर बुक बनी सी, इधर मोबाइल चाया सी, उतों हिसाब किताब ला के मैं लिखाया, नंबर माशाल्लाह पूरे फर्स्ट डिवीजन आ गई है। मन गशना फलैसा मिन्ना, तूने जो डिग्री के हासिल करने में नंबरों में झूठ की मिलावट की है, जब तक इसके ऊपर रोटी कमाता रहेगा, हराम खाता रहेगा, हराम खिलाता रहेगा। और तेरे महबूब ने कहा रोएगा, औलादें गलत, बच्चे गलत, नस्लें गलत, बीमारियां, दुख दर्द, आलाम
ہسپتالوں میں، الائیڈ میں، سول میں جگہ جگہ دھکا کھائے گا، حکیموں کو نبضیں پکڑائے گا، طبیبوں کی پھکیاں پھانکے گا، اور پھر روئے گا، کہے گا کہ میں اننے سالاں تو دعاواں منگن ڈیا، میرے معاملے مولانا حل نہیں ہو رہے، مولا پتہ نہیں سندا نہیں۔ کداں سنے؟ آقا نے کیا سی، ایک بندہ ہے، مسافر ہے، سر پرا گندہ حال ہے، گرد و غبار پئی ہے، ہاتھ چکے نے اور دعا مانگ رہا ہے، یا ربی کہہ رہا ہے، مشربہ حرام و ماکلہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بحرام۔ انہیں کدی حلال حرام دی پہچان کیتی نہیں، فانا یستجاب لہ، تے رب نو کیڑیاں پیاں نے کہ اس پلیت بھانڈے دے وچ ایدیاں دعاواں دے وچ دے بکاں نو بھردا پھرے تے اینو عطا کردا پھر۔ یا تو ماں تو گندی پلیٹ چ سالن لے کے ویکھ، میری باتیں تلخ ضرور ہوں گی آج، لیکن کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاکی۔ ہم سب امتی ہیں، آقا کی آمد پہ خوش ہیں، ہم بڑے راضی ہیں۔ اللہ کے لیے وہ کام تو کریں نا جو مسلک میں اختلافی نہیں، وہ کام تو کریں کہ جو اتفاقی ہیں۔ ان کے اوپر تو پیغمبر کو، اللہ کو، رب کو، رسول کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اداؤں میں، لٹوں میں، بالوں میں، لباس میں، وضاقتہ میں، چال ڈھال میں، وہ سب یہود و نصارہ والے۔ اور امید ہے کہ نبی کی امتی بن کے جنت میں، یاد رکھیے کوثر کے جام پلانے سے پہلے بھی رب نے دیواریں مار دینی ہیں۔ وہ کسی مسلک کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا کہ محبوب تیرے بعد تیری سنتوں کو، تیری اداؤں کو، تیری سیرت کو چھوڑ کے انہوں نے من مرضی کی زندگیاں شروع کر لی تھیں، اور پھر محبوب کہیں گے سحقن سحقا۔ وہ امتی کہنے والے محبوب نے بھی کہنا ہے دفع دور۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ پہ نظر ثانی کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، خود کو بدلیں، اپنے بچوں کو، ایک گھر کو، ایک یونٹ کو تو آپ بدل سکتے ہیں، پورے پنڈ نو تو بدلنا شاید آپ کے لیے، میرے لیے مشکل ہو، لیکن جس دن ہم نے آغاز کر لیا، اپنی ذمہ داری لے لی، تو انشاءاللہ 8 ارب جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہو کے، دکھاوے والے نہیں اور ریا والے نہیں، دھوکے والے نہیں، جو بول بولیں وہ سچ والے ہوں، اور جو بول بولیں وہ تول کے دکھائیں۔ پھر ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں، عمر فاروق بن جاتے ہیں، اور عثمان جو ہیں وہ غنی بن جاتے ہیں، اور پھر علی حیدر کرار بن جاتے ہیں، پھر جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ بن جاتے ہیں، پھر وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن جاتے ہیں۔ جب ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اور محبوب کی بات سن کے مان لی جائے، اتباع کی جائے اور تصدیق حق کی جائے، تو یہی شان صحابہ ہے، یہی شان اہل بیت ہے، اور یہی امتیوں کا وقار ہے، اور یہی پیغمبر کی پیغمبری کا اور ختم نبوت کا جو ہے وہ کردار ہے۔ اللہ میرے اور آپ سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے حالات پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ جی حافظ مجیب الرحمان صاحب کے لیے اولاد نرینہ کی دعا۔ یہ اولاد نرینہ کی ہوندی ہے نر۔ ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے کسی بھی بہن بھائی کے لیے جو بھی تیری جناب میں اور تیری دربار میں اچھا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، وہ اولاد عطا فرما دے، نیک عطا فرما دے، صالح عطا فرما دے، فرما بردار عطا فرما دے۔ اللہ کسی کو بھی اس میٹھے پھل سے محروم نہ رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سیرت کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے، پڑھنے، اپنانے کی اللہ التجا کی ہے، احباب سے درخواست کی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے سامعین کو اللہ اپنے محبوب کا صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی نصیحتیں ہیں سب سے پہلے اپنے لیے ہیں، پھر اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں۔ اللہ کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی تانا نہیں، تنوڑا نہیں، کوئی تشنیع نہیں۔ اللہ خالصتاً اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے اپنی گرد و غبار کو اتارنے کے لیے۔ اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں پیش کیا ہے۔ اللہ جہاں ہم غلط ہیں صحیح کر دے، اللہ محبوب کے وفادار بنا دے، اللہ ان کے صحیح معنوں میں حبدار بنا دے، اللہ ان کی لاج رکھنے والے، حیا کرنے والے بنا دے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کر دے۔ اللہ جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ سارے معاف فرما دے۔ الہ العالمین یار قدموں میں نہیں رکھیں، اوپر رکھیں محمد۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ میرے وطن کے اندر جتنی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں،
میرے مالک سب جو ہیں وہ حل فرما۔ اللہ تیرے نبی کی امتی ہیں، کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ جیسے بھی ہیں اچھے برے ہیں، اللہ کمی بیشیاں ہیں، فرشتے نہیں انسان ہیں، اللہ ہمیں کمی بیشیوں کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو اور بد عملیوں کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے، اللہ اپنی رحمتوں کے نزول فرما۔ الہ العالمین میرے ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ جو شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کوئی بھی ہے، اللہ انہیں اچھا جیون ساتھی عطا فرما، عزت اور عفت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ اس دنیا سے لے جانے سے پہلے پہلے اللہ وہ دیار حرم جو ہیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر اعتدال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں بد عملی ہے اللہ اس کو اچھے اعمال کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ اللہ جو عقیدوں میں کمی بیشی ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دکھا کے اس کی اتباع کی توفیق دے دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کا مکروہ چہرہ ہماری زندگی میں عیاں کر دے اور پھر اس سے اجتناب برتنے اور دور ہونے کی توفیق دے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔